پیارے بچوں، آپ کی درسی کتاب میں غزلیات کا سیکشن چل رہا ہے اور اس میں ہم درد صاحب کی غزلیں پڑھ رہے ہیں۔ اس سے قبل ویڈیو میں ہم نے درد جو خواجہ میردرد صاحب ہیں ان کی غزل پڑھی تھی پہلی۔ آج ہم دوسری غزل کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ درد صاحب تصوف کی شاعر کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ عشق حقیقی ان کا میدان ہے۔ عشق حقیقی کو عشق مجازی کے پردے میں کہتے ہیں، اور عشق حقیقی سے اس لیے وابستہ زیادہ ہیں کہ وہ ایک سلسلے سے قریب تھے اور ان کا خاندان خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے مناسبت رکھتا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں غزل کا۔ غزل لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے، اسکرین پر آئی ہے، یہ آپ کی درسی کتاب سے ہے۔ پہلا شعر جو مطلع ہوتا ہے اس کو پڑھتا ہوں۔ ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے، دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے، دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے، آن میں کچھ ہے، آن میں کچھ ہے، آن میں کچھ ہے، آن میں کچھ ہے۔ اس کے بعد دوسرا شعر آ رہا ہے اگلا۔ ان دنوں کچھ عجب ہے میرا حال، دیکھتا کچھ ہوں دھیان میں کچھ ہے، دیکھتا کچھ ہوں دھیان میں کچھ ہے، اور بھی چاہیے سو کہیے اگر، اور بھی چاہیے سو کہیے اگر، اور بھی چاہیے سو کہیے اگر، دل نامہربان میں کچھ ہے، دل نامہربان میں کچھ ہے، اور درد تو جو کرے ہے جی کا زیاں، درد تو جو کرے ہے جی کا زیاں، فائدہ اس زیان میں کچھ ہے، فائدہ اس زیان میں کچھ ہے۔ تو درد صاحب کی غزل تو میں نے ایک مرتبہ پڑھ دی، اب اس کے ہر ایک شعر کا مطلب اور ہر ایک شعر کی تشریح کرنے کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے غزل کا مطلع ہمارے سامنے آیا ہے اور اس میں درد صاحب کیا فرماتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے، تو سوا بھی جہان میں کچھ ہے۔ میں نے جیسا عرض کیا کہ عشق حقیقی سے وابستہ تھے، عشق حقیقی کی شاعری یعنی تصوف کی شاعری، روحانی شاعری درد صاحب فرماتے تھے، اور بڑے سیدھے سادے انداز میں، بڑے صاف ستھرے انداز میں، اور تشبیہات و استعارات کا بہت خوبصورت استعمال ان کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ انہوں نے بہت سیدھی سادی زبان میں، بہت چھوٹی بحروں میں بہت پر اثر غزلیں انہوں نے لکھی ہیں جو بہت زیادہ مقبول ہوئی ہیں۔ مطلب میں فرماتے ہیں، اس شعر میں خواجہ میردرد فرماتے ہیں کہ اگر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خدائے پاک کے علاوہ بھی کچھ ہے تو یہ غلط ہے، یعنی یہ ان کا گمان، یہ ان کا خیال بالکل غلط اور سراسر غلط ہے کہ خدا کے سوا بھی کچھ اور ہے۔ اس کائنات کو یعنی دنیا کو، اس جہاں کو بنانے والا صرف اور صرف خدا ہے۔ اس یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف خدا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہی بنانے والا ہے۔ انسان خیال کرتا ہے کہ یہ کسی اور چیز ہے، یہ کوئی اور بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہر جگہ اگر آپ اسے، اس مالک کو، اس خالق کو، جس نے اس جہان کو بنایا ہے، جس نے آپ کو، ہمیں اور پوری دنیا کی ہر شے کو بنایا ہے، وہی سب جگہ موجود ہے، تو یہ جب خیال ہو جائے گا تو اس کے جلوے جگہ جگہ نظر آنے لگیں گے۔ تو درد صاحب کا یہی عالم ہے کہ وہ جگہ جگہ اللہ کا جلوہ، خدا کا جلوہ، اپنے محبوب کا جلوہ نظر آتا ہے۔ وہ اس کا والی ہے،
والی جب اس نے بنایا ہے، جیسے آپ کوئی چیز تیار کرتے ہیں تو اس کی دیکھ بھال بھی آپ کرتے ہیں، تو والی دیکھ بھال کرنے والا، سار سنبھال کرنے والا والی ہے۔ دوسرے معنی میں، اب یہ تو ہوا عشق حقیقی کا معنی۔ عشق حقیقی یعنی اللہ کی ذات سے تصوف کی شاعری اس طرف لے گئے۔ اب اس کو ہم دنیاوی اعتبار سے عشق مجازی کی طرف چلتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی سے محبت وغیرہ ہو جاتی ہے تو وہ اس کو صرف اس کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ کیا کہتے ہیں؟ دوسرے معنی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ عاشق اپنے محبوب سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں سوائے تیرے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سوائے تیرے کچھ بھی نہیں ہے، تو ہی سب کچھ ہے۔ تو یہ سب غلط ہے، اگر تیرے سوا بھی کچھ ہے تو یہ سب غلط ہے، بالکل غلط۔ یہ گمان بھی غلط ہے، یہ خیال بھی غلط ہے۔ میرے لیے تو ہی سب کچھ ہے، تیری خوشی ہی سب سے بڑی ہے۔ یعنی جب محبت ہو گئی تو اس کی خوشی سب کچھ ہو جائے گی، اس کا خیال سب کچھ ہو جائے گا۔ اس طرح سے یعنی اگر ہم کسی سے محبت کر بیٹھے ہیں اور ایسا ممکن ہے کہ ایسا ہوتا ہے، اسی وجہ سے پہلے دنیا کا عشق ہوتا ہے، پھر مالک سے عشق ہوتا ہے۔ اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے پیار کریں گے تو آگے اللہ کا بھی عشق آپ کو ضرور ملے گا۔ اور پھر جب محبت اس کی بنائی ہوئی، کہتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ میں تیرے پاس آتا ہوں، یعنی میں غریبوں کے پاس ملتا ہوں۔ تو نے کسی کو بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کی، تو نے مجھے پہچان لیا۔ اس طرح کی باتیں ہمیں آگے کتابوں میں ملیں گی جو پڑھیں گے۔ تو خدا کو پہچاننا بہت آسان ہے اور خدا کو پہچاننا بہت مشکل بھی ہے۔ یعنی وہ غریبوں میں، ضرورت مندوں میں، لاچاروں میں، بیماروں میں، ہر ایک میں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پیسے والوں میں نہیں ملے گا، مالداروں میں نہیں ملے گا، ان میں بھی وہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ صلاحیت کرتا ہے، ان کے لہو کے ساتھ بھی، ان کو بھی انہوں نے بنایا ہے۔ لیکن جو ہے اصلی چیز جو ہے وہ مجبور و لاچار کے ساتھ زیادہ نظر آتا ہے، یہ مانا جاتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے، آن میں کچھ ہے، آن میں کچھ ہے۔ تو شاعر دلت صاحب کیا فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کا مطلب۔ تشریح کی ہے ہم نے۔ اس شعر میں درد فرماتے ہیں کہ اے محبوب، میرے دل نے بھی تیرے طور طریقے سیکھ لیے ہیں۔ اب یہ عشق مجازی کی طرف لے گئے کہ اے محبوب، جس سے محبت کرتے ہیں اسے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے بھی تیرے طور طریقے، تیرا انداز اپنا لیا، تیرے سب کچھ میں جو باتیں ہیں وہ دھیرے دھیرے میں نے بھی سیکھ لی۔ جس طرح تو ہر گھڑی بدلتا ہے، جس طرح سے تو ہر گھڑی بدلتا ہوا چلا جاتا ہے، ہر گھڑی تیرا مزاج بدلتا ہے، پل میں کچھ ہوتا ہے، پل میں کچھ ہوتا ہے، تو یہ سب کچھ میں نے بھی سیکھ لیا۔ یعنی تیرا انداز کبھی اقرار اور کبھی انکار والا ہوتا ہے۔ یعنی تو کبھی اقرار کرتا ہے، کبھی اقرار کرتا ہے، کبھی انکار کرتا ہے، کبھی انکار کرتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں، یہ سب ادائیں، یہ سب طریقے میں نے سیکھ لی۔ بالکل اسی طرح اس دل کی حالت و کیفیت ہے، یعنی اب جس طرح سے تو بدلتا ہے اسی طرح سے دل کی حالت بھی ہوتی ہے۔ کبھی کچھ مانگتا ہے، کبھی کچھ مانگتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غم زدہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے اندر بھی اس کو ایک جگہ پر قرار نہیں ہوتا، ایک جگہ ثابت قدم نہیں رہتا، یہ کبھی خوش ہو جاتا ہے، کبھی غم ہو جاتا ہے اس کو۔ یعنی ہمیشہ ایک جیسی حالت نہیں رہتی ہے، اس کی حالت جو ہے بہت زیادہ متزلزل، یعنی بدلتی رہتی ہے، بار بار الگ الگ طریقے سے اس کا حال ہوتا جاتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرا شعر ہمارے سامنے اس غزل کا آیا ہے۔ ان دنوں کچھ عجب ہے میرا حال، ان دنوں کچھ عجب ہے میرا حال، دیکھتا کچھ ہوں دھیان میں کچھ ہے۔ یعنی جب عشق کے حقیقی کی طرف چلیں گے تو صرف اس کو میں جب دیوانہ آدمی ہو جاتا ہے
یعنی کسی کو چاہنے لگتا ہے، کسی کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں دیکھا، وہ دیکھتا کچھ ہے اور اس کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ تو خواجہ میردرد صاحب تشریح کی ہے، ہم نے اسے پڑھتے ہیں۔ خواجہ میردرد اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ عشق میں انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ سوچتا کچھ ہے اور دیکھتا کچھ اور ہے۔ عشق میں یہی حالت ہو جاتی ہے کہ دیکھتا کچھ ہے۔ آپ کسی بزرگ کو دیکھیں گے، کسی جو عشق حقیقی سے وابستہ ہے، عشق حقیقی جسے ہوا ہے، یعنی اللہ کی ذات سے، خدا کی ذات سے، تو وہ بات کچھ کرتا ہے اور اس کا دھیان کہیں ہوتا ہے۔ وہ آنکھ بند کر کے بھی سب کچھ دیکھ لیتا ہے، بظاہر ہم سے دیکھتے ہیں کہ اسے کچھ نہیں نظر نہیں آ رہا، جسے سادھو سنت بھی کہتے ہیں، وہ بھی سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ طاقت، یہ قوت سب مالک کی دی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی اب یہ دیکھیے اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ ہم جس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اس آنکھ میں روشنی اس نے دی ہے، جس زبان سے بولنے کی طاقت اس نے دی ہے، جس کان سے سن رہے ہیں اس سننے کی طاقت اس نے دی ہے، جس ہاتھ سے کام کر رہے ہیں وہ کام کرنے کی طاقت بھی اسی مالک نے دی ہے۔ اور وہ دل دیا ہے جس میں آپ اچھی یادیں، اچھی باتیں بسا لو یا بری باتیں بسا لو۔ تو یہی طریقہ جب اپنا لیتے ہیں، اچھی باتیں، اچھی چیز، اچھا اسی مالک کے بارے میں سوچتے ہیں، تو پھر وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ یعنی دل و دماغ اس کے ٹھکانے نہیں رہتے، وہ سوچتا تو کچھ اور ہے اور دیکھتا کچھ اور ہے۔ یعنی دل و دماغ اس کا ٹھکانہ نہیں رہتا، ہمیشہ اس کا یہ حالت ہو جاتی ہے، یہ عالم ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھ کچھ تا ہے، کچھ اور دیکھتا ہے اور بولتا کچھ اور ہے۔ ہمیشہ بے قرار، بے چینی و اضطراب کا عالم ہوتا ہے۔ اس کے دل و دماغ میں محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، وہ بے چینی، اور ہر چیز میں اس کو ہی اپنا محبوب نظر آتا رہتا ہے، اس کو وہی محبوب، وہی یار، وہی دوست، جسے بھی وہ جس نام سے بھی پکارے وہی نظر آتا ہے۔ یعنی جس کو خدا کی ذات سے محبت ہو جائے اس کا دل بے چین ہی رہتا ہے، دنیا کی کسی چیز سے اس کو خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی جب وہ عشق حقیقی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے کسی بھی چیز سے خوشی حاصل نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف خدا کی یاد کرتا رہتا ہے۔ اس کی ذہن، اس کا دل، اس کی آنکھ، اس کا ہاتھ، اس کی کان، سب کچھ وہی کرتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جو خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ آئیے آگے ہمارے سامنے نیا شعر آیا ہے۔ اور بھی چاہیے سو کہیے اگر، اور بھی چاہیے سو کہیے اگر، دل نا مہربان میں کچھ ہے، دل نا مہربان میں کچھ ہے۔ تشریح کرتے ہیں۔ درد صاحب فرما رہے ہیں، اپنے اس خوبصورت شعر میں فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اے میرے دوست، اے میرے محبوب، تمہارے جی میں جو آئے وہ کرو، تمہارے جی میں جو آئے وہ کرتے جاؤ، اور اس پر بھی تمہارا پتھر دل نہیں بھرے تو وہ بھی کہہ دو جو کہنا چاہتے ہو، میں سب کو سننے کو تیار ہوں۔ یعنی یہ ہے کہ محبت کی انتہا ہو گئی، کہ جو محبوب کر رہا ہے بس اسی میں ہاں ملا رہے ہیں۔ وہ دکھ دے، خوشی دے، غم دے، اچھی بات کہے، کوئی ایسی بات کہے جس سے اس کو دل کو بے چین ہو تو وہ بھی منظور ہے، کیونکہ اب تو اس کے ہی بھروسے ہیں، اسی کے پیچھے ہیں، تو سب کچھ وہی کرتا ہے۔ تو وہ اب تو کہنا چاہتا ہے میرے کو تو کہہ دے، میں سب کچھ سننے کو تیار ہوں، کیونکہ محبت کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ چاہے غلط ہو یا صحیح ہو، محبوب کی بات مانی جاتی ہے۔ آئیے اب مقطع ہمارے سامنے اسکرین پر آیا ہے، اس کو پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ درد تو جو کرے ہے جی کا زیاں، درد تو جو کرے ہے جی کا زیاں، فائدہ اس زیان میں کچھ ہے۔ یہ زیان اور یہ زیان دونوں ایک ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے نقصان، یعنی بہت بڑی جو لاس ہوتا ہے، پروفٹ نہیں ہوتا، لاس ہوتا ہے۔
مقطع میں خواجہ میر درد فرماتے ہیں کہ اے درد تو یہ سمجھتا ہے کہ جو تیرا نقصان ہے آنے والے وقت میں تیرا فائدہ ہوگا. آج جو تیرا نقصان ہو رہا ہے یہ آنے والے وقت میں فائدہ ہوگا. تو یہ تیری نادانی اور ناسمجھی ہے اور غلط فہمی ہے، کیونکہ اس میں بھی تیرا ہی نقصان ہے. کہ جو تو سمجھ رہا ہے نا کہ آج نقصان ہو رہا ہے کل فائدہ ہوگا، نہیں، فائدہ بھی ہوگا تو نقصان میں ہی رہے گا. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے، یعنی جو زیاں تجھے ملا ہے، جو نقصان تجھے ہوا ہے، یہ نقصان تجھے ہوتا ہی رہے گا. محبت میں جو نقصان ہوتا ہے وہ بھی فائدے کی شکل میں ہوتا ہے، اور جو فائدہ ہوتا ہے وہ نقصان کی شکل میں مانا جاتا ہے. تو اس طرح سے ہم نے اس غزل کو مکمل کر لیا، اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں لفظ و معنی کی طرف. گمان لفظ ہے، اس کا مطلب ہے خیال، اور آن مانے لمحہ یا پل، زیاں مانے نقصان، جسے آپ ہانی بھی بولتے ہیں. آئیے اب سوال جواب کی طرف چلتے ہیں. غور کرنے والی بات، آپ کی درسی کتاب میں یہ ایک سیکشن ہوتا ہے سوال و جواب میں، اس کو ہم دیکھتے ہیں. درد کی غزل سہل ممتنع کی بہترین مثال، مطلب بہت آسان زبان میں، بہت سیدھے سادے انداز میں کہی جانے والی غزل. وہ شاعری سہل ممتنع کی شاعری کہلاتی ہے جس کو پڑھ کر یہ احساس ہو کہ ایسا تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں. آدمی یہ خیال کرتا رہی تو یہ بات کیوں ہی ہے، لیکن جب کہنے بیٹھتا ہے، جب لکھنے بیٹھتا ہے، تو اس کو پتا چلتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے. لیکن جب کہنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کہنا دشوار ہو جائے. یہ سہل ممتنع کہلاتا ہے. سہل ممتنع وہ چیز جو آسان معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کو لکھنا، اس میں لفظوں کو استعمال کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. دوسرا جو غور کرنے کی بات ہمارے سامنے ہے، اس غزل کے مقطع کے پہلے مصرے میں زیاں اور دوسرے مصرے میں زیان لفظ آیا ہے. یہ ایک ہی لفظ ہے، لیکن دوسرے مصرے میں گمان اور جہان کے قافیے میں استعمال ہوا ہے، اس لیے نون نقطے کے ساتھ لکھا گیا ہے. نون جب نقطے کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو اسے نون علل اعلان کہا جاتا ہے، یعنی نون کا نقطہ لگایا گیا ہے. جیسے اعلان لکھا ہوا ہے، اعلان ہی کہا جائے. گمان لکھا ہوا ہے، گمان پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں علل اعلان، اس میں پوری اعلان کے ساتھ پوری طرح سے مخصوص جو ہوتا ہے نون کا نقطہ ساتھ میں، وہ ہی استعمال ہوتا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. سوال ہمارے سامنے آ گئے. مطلع میں شاعر کس سے مخاطب ہے؟ مطلع میں شاعر نے کس سے مخاطب ہوا ہے، کس سے بات کرنا چاہتا ہے، یہ سوال بنایا گیا ہے. اب اس کا جواب دیکھتے ہیں. مطلع کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے، غزل کے پہلا شعر جو ہوتا ہے جس میں دونوں مصرے ہم ردیف و ہم قافیہ ہوتے ہیں، اسے مطلع کہتے ہیں. تو مطلع میں شاعر درد صاحب نے فرمایا عشق حقیقی میں خدائے واحد اور عشق مجازی میں اپنے محبوب سے مخاطب ہے. یعنی عشق مجازی ہوگا تو اپنے محبوب سے بات کر رہے ہیں، مخاطب ہونا یعنی سمبودھن جسے کہتے ہیں. اور اگر عشق حقیقی ہے تو خدائے واحد، خدائے قادر، خدائے مطلق سے بات کر رہے ہیں. دوسرا سوال، دوسرے شعر میں آن سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ یہ آن کیوں آیا؟ آن کا مطلب اگر ہم اسے دوسرے لفظوں میں دیکھیں گے تو عزت کے معنی کہ ہماری آن بہت بڑی ہے نا. لیکن یہاں پہ آن دوسرے لفظوں میں آیا ہے. آن کا مطلب ہے لمحہ بھر، پل بھر، مومنٹ، ایک آن میں. جواب دیکھیے، آن سے مراد پل بھر یا لمحہ ہے. یہ لمحے میں، ایک آن کی آن میں یہ بدل گیا، ایک پل میں بدل گیا، پل پل میں بدل گیا. تو اس طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں پرانی شاعری میں. اب تو بہت اچھی اس میں اردو میں بہت بدلاؤ آ گئے، شاعری میں بہت بدلاؤ آ گئے. لیکن جب یہ جس زمانے کی شاعری ہے
اس زمانے میں اس طرح کے لفظ استعمال ہوتے تھے۔ تیسرا سوال ہمارے سامنے آ گیا، مقطع میں فائدہ اور زیان کے الفاظ کے استعمال میں کس صنعت کا لحاظ رکھا گیا؟ مقطع میں نے بتا چکا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں۔ مقطع وہ شعر کہلاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص، وہ نام جو شاعری کے لیے رکھا گیا ہے، وہ استعمال کرتا ہے، تخلص کہلاتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، اور آخری شعر ہوتا ہے، اس کے بعد غزل مکمل ہو جاتی ہے۔ تو مقطع میں فائدہ اور زیان ایک دوسرے کے الٹے ہیں۔ فائدہ تو فائدہ ہے ہی، زیان مانے نقصان، تو یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ آئیے جواب دیکھتے ہیں۔ اس مطلع یعنی مقطع میں فائدہ اور نقصان ایک دوسرے کی ضد ہے، اس لیے مطلع میں صنعت تضاد کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ مقطع میں اسی بات کا دھیان رکھا گیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کی یہ غزل مکمل ہو گئی، اور ہم نے درد صاحب کی جو 2 غزلیں آپ کے کورس میں شامل ہیں، نصاب میں ہیں، وہ مکمل کر لی۔ اب آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں، اس سے قبل میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس غزل کو ایک مرتبہ خوش خط بھی لکھیے اور سوال و جواب کو بھی لکھنے کی مشق ضرور کیجیے، تاکہ امتحان میں بھی آسانی ہو اور آپ کو لکھنے کی مشق بھی اچھی طرح سے ہو جائے۔ آداب۔